جو لوگ آئے تھے شاباش ایمان کے بارے میں کس طرح سے ایمان ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے. آج بھی بات کریں گے ایمان کے تعلق سے. ایمان کیا ہے؟ ایمان خدا کے وعدوں پر بھروسہ کرنے کا نام ہے. ایمان خدا کے کلام کا یقین کرنے کا نام ہے. ایمان خود کو خدا کے ہاتھوں میں دے دینے کا نام ہے. ایمان یہ ہے کہ ہم اپنے کام خدا پر چھوڑ دیں. ایمان اپنے آپ میں بہت وسیع ہے. ایمان کی تشریح بہت وسیع ہے. ایمان ایک گناہگار شخص کا اپنے آپ کو اپنے منجی کے سپرد کر دینے کا نام ہے. اور آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے ایمان کے حوالے سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے خدا کی مقبولیت اور پسندیدگی اور خدا کے حضور ہماری دعاؤں نذرانوں کے منظور ہونے کا تعلق ایمان کے ساتھ. اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ خدا کے حضور مقبول ہو تو اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ وہ ایمان رکھے, ایمان کے مطابق چلے اور ایمانداری کی زندگی گزارے اور خدا کا فرما بردار ہو. عبرانیوں 11واں باب جس میں سے آج ہم نے تلاوت سنی اس کی پہلی 6 آیات جن پر آج ہم غور کریں گے. یوں تو یہ پورا 11 باب جو ہے یہ ایمان کے سرماؤں کی گواہی ہے. کس طرح ان لوگوں نے جو ایمان رکھتے تھے زندہ خدا پر انہوں نے بڑے بڑے کام انجام دیے. کس طرح ایمان نے ان کی زندگیوں میں کام کیا اور ایمان نے انہیں کس قابل بنایا. یہ پورا باب ہمیں سکھاتا ہے. لیکن آج 6 آیات تک کچھ منٹ غور کریں گے. لیکن اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور انت کی چیزوں کا ثبوت ہے. کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی. ایمان ہی سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے ہیں. یہ نہیں کہ جو کچھ نظر آتا ہے ظاہری چیزوں سے بنا ہو. ایمان ہی سے حابل نے قائم سے افضل قربانی خدا کے لیے گزرانی اور اسی کے سبب سے اس کے راست باز ہونے کی گواہی دی گئی. کیونکہ خدا نے اس کی نظروں کی بابت گواہی دی اور اگرچہ وہ مر گیا ہے تو بھی اسی کے وسیلے سے یعنی ایمان کے وسیلے سے اب تک کلام کرتا ہے. یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک ایسے ایماندار شخص کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو ایمان سے خدا کے حضور مقبول ہے, جس کی نظریں, جس کے ہدیے, جس کی عبادت, جس کی زندگی خداوند نے قبول کی, پسند کی اور اس کا نام حابل ہے. پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں, پیدائش کی کتاب 4واں باب اور 4 باب کی 4
اور خداوند نے حابل کو اور اس کے ہدیے کو منظور کیا، پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ اس لیے قائن نہایت غضبناک ہوا اور اس کا منہ بگڑا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ قائن جو کہ آدم کا بیٹا تھا اور حابل وہ بھی آدم کا بیٹا تھا، وہ دونوں اپنے ہدیے نذرانے خداوند کے حضور لائے ہیں۔ اور قائن چونکہ کہسان تھا، اور قائن جو ہے وہ خداوند کے حضور اپنا ہدیہ لایا، کھیت کے پھل، اور حابل چونکہ بھیڑ بکریوں کا چرواہا تھا اور وہ بکرے لایا، ان کی چربی لایا، قربانی لایا۔ اب یہ دونوں ہدیے خداوند کے حضور میں لائے گئے۔ قائن کا ہدیہ جو کہ کھیتی باڑی سے پھل فصلیں جو کچھ اس کے پاس تھا، اور حابل جو ہے وہ بھیڑ بکریوں کا نذرانہ لایا۔ اور کلام مقدس میں صاف لکھا ہے کہ خدا نے حابل کو، کس کو؟ حابل کو، پہلے حابل کو قبول کیا۔ پڑھیں گے، غور کریں اس آیت پر۔ چوتھی آیت، اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کچھ پیروتے بچوں کا کچھ ان کی چربی کا ہدیہ لایا، اور خداوند نے حابل کو پہلے قبول کیا، اور اس کے بعد لکھا ہے اور اس کے ہدیے کو منظور کیا۔ حابل کو منظور کیا گیا اور اس کے ہدیے کو منظور کیا گیا۔ لیکن قائن کے بارے میں لکھا ہے پر قائن کو اور اس کے ہدیے کو منظور نہ کیا۔ سوال یہ ہے، دونوں ہی خدا کے حضور آئے ہیں، دونوں ہی نذرانے لائے ہیں، دونوں نے ہی اچھا کام کیا ہے، دونوں ہی خدا کی ورشپ عبادت پرستش کے لیے آئے ہیں، پر ایک کا ہدیہ قبول ہو گیا اور ایک کا ہدیہ قبول نہ ہوا۔ ایک خدا کی نظر میں مقبول ٹھہرا ہے، لیکن دوسرا مقبول نہیں ٹھہرا اور نہ اس کا ہدیہ منظور ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ حابل نے صحیح طریقے سے قربانی گزرانی، لیکن قائن نے صحیح درست طریقے سے قربانی نہیں گزرانی۔ درست طریقہ کیا تھا؟ خدا کے پاس آنے کا، خدا کی حضوری میں آنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ آئیں، کیونکہ بائبل کہتی ہے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ خدا موجود ہے۔ زبور کی کتاب میں لکھا خدا اپنی جماعت میں موجود ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں، اس کی حضوری میں آتے ہیں عبادت کے لیے، اس سے کچھ مانگنے کے لیے، اپنے نذرانے لے کر، تو ہم ایمان کے ساتھ، کیونکہ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ تو پہلی بات یہ ضروری ہے کہ جب ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں تو ہمارے اندر شک نہ ہو۔ یہ ضروری ہے کہ ہمارے اندر یقین کامل ہو کہ خدا موجود ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا سن رہا ہے۔ کیونکہ جو ایمان کے ساتھ نہیں آتا وہ خدا کو پسند نہیں آ سکتا اور وہ خدا سے کچھ پا بھی نہیں سکتا۔ ایمان در حقیقت خدا پر بھروسہ ہے، اور اگر میں
اعتماد نہ کروں اور اس کا یقین نہ کروں تو پھر میں خدا سے کچھ پا نہیں سکتا۔ یسوع مسیح نے فرمایا جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کی آواز آئے، جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ شاید کوئی سوال کرے کہ جی قائم جو آیا آخر وہ اعتقاد رکھتا تھا، ایمان رکھتا تھا، اسی لیے وہ نذرانے لایا، ورنہ وہ نذرانے کیوں لے کر آیا؟ ورنہ اسے نذرانے لانے کی عبادت کے لیے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ شاید کوئی یہ سوال کرے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل اس کا صاف فرق بتاتی ہے۔ آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھیے کیوں اس کے نذرانے کو قبول نہیں کیا گیا۔ تو پہلا حوالہ میں عبرانیوں میں ہی ملتا ہے، عبرانیوں 11 باب کلام خدا میں لکھا ہے ایمان ہی سے حامل قائم سے افضل قربانی گزرانی۔ اس کی قربانی افضل کیوں کی گئی؟ نمبر 1 وہ ایمان سے ہے، اور ظاہر ہے اگر قائم بھی ایمان سے لاتا تو مقبول ٹھہرتا، لیکن وہ ایمان سے نہیں رہتے۔ آئیے دیکھیے میرے ساتھ یوحنا رسول کا پہلا خط، یوحنا رسول کا پہلا خط 3 باب 12 سے ہوگا، لکھا ہے قائم کی مانند نہ بنے جو اس شریر سے تھا، اور جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا اس نے کس واسطے سے قتل کیا؟ اس واسطے کہ اس کے کام برے تھے اور اس کے بھائی کے کام راستی کے تھے۔ اس آیت پر غور کریں، ایمان کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ایمان کا پتہ ہمارے عمل سے چلتا ہے، ہمارے کام سے چلتا ہے، ہمارے کردار سے چلتا ہے، ہمارے رویے سے چلتا ہے، ہمارے رہن سہن سے چلتا ہے، ہمارے پہناوے سے چلتا ہے، ہماری گفتگو سے چلتا ہے۔ تو بائبل کہتی ہے اس نے کیوں اپنے بھائی کو قتل کر دیا؟ کیونکہ اس کے کام برے تھے۔ قائم اپنے آپ میں برا شخص تھا، وہ عبادت میں آیا، نذرانے لایا، پر وہ اپنی ذات میں برا شخص تھا، اپنے کردار میں برا شخص تھا۔ کیونکہ ایمان جو پہلا کام ہماری زندگی میں کرتا ہے وہ یہی ہے کہ ایمان اتنا زور اور قوت، ایمان اتنا زور اور اثر ہمارے اندر پیدا کرتا ہے کہ ہم توبہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ زندہ ایمان طاقت رکھتا ہے، اور لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، اور جب کوئی مسیح کا کلام سنتا ہے تو مسیح کے کلام کی پہلی بات متی کی انجیل کو پڑھ کر دیکھیے تو لکھا ہے اس وقت سے یسوع نے یہ منادی کرنا اور کہنا شروع کیا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ تو جیسے کوئی یسوع کی بات سنتا ہے اور اس کا یقین کرتا ہے، اس کا پہلا قدم ہے وہ توبہ کرتا ہے۔ اس کے اندر خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر بدی کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ انسان ایماندار بھی ہو اور وہ قائم کی طرح ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو خدا کے حضور میں مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میں ایمان رکھوں، اور ایمان کا اظہار میرے کاموں سے ہو۔ ہم پڑھتے ہیں رومیوں کے خط کے اندر غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ایمان بھی بغیر مال کے مردہ ہے۔ میرا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ میں
کہ جب ہم خدا کی حضور آتے ہیں تو ایمان کے ساتھ اور اس کا یقین کریں کہ خدا موجود ہے اور جو کچھ خدا کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، جو کچھ خدا کرتا ہے وہ راست ہے۔ لکھا ہے تیرے راز، تیرے فیصلے درست اور تیرے قوانین۔ بائبل کہتی ہے خدا بھلا ہے اور بھلائی ہے۔ اس لیے ایمان کا مطلب اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دینا ہے کہ خداوند تو میرے ساتھ جو کرتا ہے یہ اچھا ہے، آمین۔ لیکن اس کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم ایمان کا اظہار اپنے اعمال سے کریں۔ خدا دل مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے، اور آپ جانتے ہیں متی کی انجیل کے اندر اس کے 23ویں باب کی 35 آیت نکالیے۔ متی کی انجیل 23واں باب 35ویں آیت۔ یسوع مسیح نے گواہی دی، ہم نے پڑھا ہے قرآن میں، ایمان کے سبب سے حابل نے قائل سے افضل قربانی گزرانی ہے، اور اس کے لیے گواہی دی گئی ہے کہ قائل حابل جو ہے وہ راست باز ہے۔ پڑھیں گے متی کی انجیل 23واں باب 35ویں آیت۔ کیا کوئی آپ اسے پڑھنا چاہے گا؟ متی کی انجیل 23واں باب 35 آیت۔ دیکھیں یسوع نے کہا تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے، راست باز حابل کے خون سے لے کر برکیا کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربان آپ کے درمیان قتل کیا۔ یہاں یسوع مسیح حابل کو راست باز کہتے ہیں۔ حابل ایک راست باز شخص تھا، لیکن جو کہ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا۔ اگر کوئی اپنے آپ کو ایماندار سمجھے اور اپنی زبان کو لگام نہ دے تو اس کی راست بازی کیا ہے؟ باطل۔ اور لکھا ہے کہ جو شخص اپنی زبان کو قابو میں کر سکتا ہے وہ اپنے بدن کو بھی قابو میں کر سکتا ہے۔ تو ایمان یہ ہے کہ ہم اپنے بدن کو قابو میں رکھیں۔ پالوس رسول کہتا ہے میں اپنے بدن کو قابو میں رکھتا ہوں، اس کو مکے مانتا ہوں۔ ایمان کا موقع، دعا کا موقع، تنہائی میں بیٹھ کر خدا کے بارے میں سوچ و بچار کرنے کا موقع، روزے کا موقع، کلام کے مطالعہ کا موقع، اس طرح سے وہ اپنے آپ کو قابو کریں۔ تو عزیزو ایمان سے ہی خدا کو پسند آ سکتے ہیں، بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے۔ پر کس ایمان سے؟ زندہ ایمان سے۔ پر کس ایمان سے؟ اس ایمان سے جو طاقت رکھتا ہے، اس ایمان سے جس کے ساتھ آپ کے عمل شامل ہیں۔ اور بغیر عمل کے ایمان ریت پر ہے۔ یسوع مسیح نے کہا اگر کوئی میری باتیں سنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ شخص کی مانند ہے جس نے ریت پر اپنا گھر بنایا۔ اور جو گھر ریت پر بنایا جاتا ہے، جو ایمان ریت پر کھڑا ہے، یہ وہ ایمان ہے جس میں عمل نہیں۔ جب طوفان آئیں گے، آندھیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، مخالفت آئے گی، مشکلیں آئیں گی، بیماری کی صورت میں، غربت کی صورت میں، جیسے بھی خدا آپ کو رکھتا ہے تو وہ گھر قائم نہیں رہ سکے۔ لیکن بائبل کہتی ہے
यीशु ने फरमाया, जो मेरी ये बातें सुनता है और इस पर अमल करता है, वो शख्स ईमानदार है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। किस पर घर बनाया? ईमान चट्टान पर होना चाहिए, और जो ईमान चट्टान पर होता है उसके लिए अमल बहुत जरूरी है। आमीन। अमल के बगैर ईमान में जान नहीं हो सकती। और ये चट्टान जिस पर हमारा ईमान होना चाहिए, ये चट्टान खुदा यीशु मसीह है। ये चट्टान खुदा का बेटा है। ये चट्टान मुनज्जी आदमी है। ये चट्टान बादशाहों का बादशाह है। और किसी बड़े अजीम आदम से किसी ने सवाल किया, उसने कहा जी हमारा इख्तियार जो है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं? हमारा जो रूहानी इख्तियार है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं? तो उसने कहा, जितना बड़ा आपका खुदा पर भरोसा होगा, उतना ही बड़ा आपका रूहानी आलम में इख्तियार होगा। अगर आपका ईमान यीशु पर है, तो फिर आपका बड़ा ईमान होगा। जितना आप खुदा पर भरोसा करते हैं, उतना ही ज्यादा आपका इख्तियार, उतने ही ज्यादा आपका। एक दूसरे शख्स के बारे में कलाम मुकद्दस में से हम देखते हैं, यहीं पर इब्रानियों के खत के अंदर ही लिखा है, ईमान ही से हनोक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया, और बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। तो आइए हम ईमान के लिए दुआ करें, खुदा मुझे ईमान दे। खुदा इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे। आइए अपनी जगह पर खड़े होंगे।